اللہ جل جلالہ کا بے حد احسان ہے جنہوں نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اس امت کو اللہ نے بہت ساری عزتوں، بلندیوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں ایک عزت، ایک نعمت رمضان المبارک بھی ہے۔ رمضان المبارک بھی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی چند آیتیں اختصار سے تلاوت کی ہیں۔ پہلے میں ان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ سب سے پہلی تو کسی چھوٹے کے لیے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑا اس سے گفتگو کرے، تو اللہ سے بڑا کون ہو سکتا؟ اللہ جل جلالہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے تو گفتگو کی ہے، لیکن جب ہم سے کی ہے تو لوگ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ آمنو کے معنی کیا ہے؟ اے میری اور میرے حبیب کی ماننے والوں، اے میرے ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے میری اور میرے حبیب کی ماننے والوں، کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ تو فطرت ہے انسان کی کہ کوئی کسی کو کہے کہ بھئی یہ میرا آپ کے ذمہ 100 روپے ہے، وہ فوراً پوچھے گا کیوں؟ 100 روپے کی حیثیت تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس لیے پوچھے گا میرے ذمہ کیوں ہے؟ ذمہ داری مشکل لگتی ہے۔ تو جو کہ مالک الملک ہے تو ان کو یہی انداز پسند آیا، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا یہ روزے جو تمہیں کہا نا صبح سے شام تک بھوکے رہنا ہے، روزہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنے رکھنا، نفسانی خواہشات سے روک کے رکھنا، آپ نفسانی خواہشات سے روک کے رکھنا، کھانے سے روک کے رکھنا، پینے سے روک کے رکھنا اپنے آپ کو۔ تو یہ روزے کے یہ ظاہر ہے اس کا باطن کچھ اور ہے۔ یا اللہ یہ ہمارے اوپر روزے فرض کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں نے روزے رکھے ہیں۔ تو جب عام طور پہ انسان کو کوئی کام کہیں تو وہ سوچتا ہے کیسے کروں؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جب اسے یہ پتہ چلے صرف ہو نہیں سکتا، پہلے بڑے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جب پہلے انہوں نے کیا تو ہم بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ رحمت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ رب العالمین سمجھا رہے ہیں پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، تو یعنی پہلے لوگ روزے رکھ کے نہیں مرے تو تم بھی نہیں مرے۔ یا اللہ روزہ یہ جو صبح سے رات تک مجھے بھوکا پیاسا رکھنا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، آپ نے ہمیشہ ترجمہ سنا ہوگا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ بھائی متقی پرہیزگار بننے کا کیا مطلب ہے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے دوست صرف پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ کے دوست صرف پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو کیا معنی ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ دوستی کا حال یہ ہوگا لوگوں کو تیرے منہ سے بدبو آئے گی، اور رب کو تیری اس منہ کی بدبو، یہ بدبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگے گی۔ کسی کی خوبی بہت اچھی لگنا، کسی کی خوشبو اچھی لگنا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کی بدبو اس کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے، یہ کمال محبت ہے۔ اگر تم نے رب کی محبت میں روزہ رکھا ہے تو ادھر سے بھی کوئی کسر تو نہیں رہ گئی، ادھر سے بھی محبت کی کوئی کسر نہیں رہ گئی کہ تیرے منہ کی بدبو جو بیوی بھی، بچے بھی، دوست بھی سب کہہ سکتے ہیں عتیق صاحب ذرا منہ ادھر کرو، منہ سے آپ کے بو آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جس بو کو یہ بو محسوس کر رہے ہیں
وہ مشک و عنبر سے بھی مجھے زیادہ پسند ہے۔ لعلکم تتقون، جو لوگ سمجھتے ہیں روزہ کیسے رکھیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اے بھولے، دنیا والے دھکے کھاتے پھرتے ہیں کہ میری بھی جھنڈی کوئی وزیر اعظم دیکھ لے کہ میں نے اس کے لیے جھنڈی اٹھائی ہوئی تھی، کوئی سوشل میڈیا پہ ہی اسے دکھا دے، ہے کہ نہیں؟ کوئی میرے لیڈر کو دکھا دے میں بھی نعرے لگا رہا تھا، اور پھر وہ کرے گا کیا؟ جلد سے جلد اسے تحسین کرے گا، کہے گا بہت اچھا کیا۔ اور رب یوں صرف کہیں گے نہیں، کہیں گے تو آگے یہاں اسے اپنا پیاروں کی فہرست میں شمار کر لیں گے۔ دوسری بات فرمائی، جس مہینے میں میں نے تم پہ روزے فرض کیے نا، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینے ہیں جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ زمین، آسمان، بیت اللہ، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، عرش، کرسی، سارے مخلوق ہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، میرے رب کی صفت ہے۔ تو اللہ فرمانے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ تیسری بات، فطرت ہے انسان کی، وہ پوچھتا ہے کہ یار رات کو میں کھڑے ہو کر 20 تراویح پڑھوں، تھک جاؤں گا، صبح روزہ رکھوں۔ ابھی تو روزہ میرے خیال میں چھوٹا ہو گیا نا، گھنٹہ سارا، تو 2-3 سال پہلے پورے روز پر تھا روزہ، سارا دن روزہ رکھو اور پھر سارا دن روزہ رکھوں اور رات کو تراویح پڑھو۔ تو آخر مولوی کے کہنے سے کر رہا ہوں، جس کے لیے کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھیں گے جس رب کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے کہاں ہے، تو یہ نہ کہنا وہ قریب ہے، وہ کا تو لفظ غیب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب سوال میرے متعلق ہے، میرے الفاظ میں جواب دینا۔ تمہارا رب کہہ رہا ہے انی قریب، میں تمہارے قریب، میں قریب ہوں، تمہارے روزے کے عمل کو دیکھ رہا ہوں، تیری دعاؤں کو سن رہا ہوں، تیری تراویح کو قبول کر رہا ہوں، میں تیرے قریب ہوں۔ اور یہ روزہ ہے بھی، یہ روزہ ہے بھی تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے ہے، اور رمضان کی عبادات تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر روزہ پرسوں ہو جائے تو ہمارا بھی ایک ہی دن ہے، نہیں تو پھر 2 دن ہو جائیں گے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا، اور جمع کر کے حضور نے خطبہ دیا۔ کس کے لیے جمع کیا؟ رمضان کی عظمت سمجھانے کے لیے جمع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کی عظمت سمجھا دے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کی عظمت سمجھا دے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں ملاقات کس وقت کرتے تھے؟ 24 گھنٹے میں جب اوابین پڑھ لیتے تو اس کے بعد حضرت 2 پیالے چائے کے نوش فرماتے۔ اس وقت میں اب وہ آپ 20 منٹ لگا لیں یا 30 منٹ لگا لیں، جتنی دیر حضرت وہ چائے کے 2 فنجان پیتے اتنی دیر ملاقات کی اجازت ہوتی۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں ملاقات کی اجازت ہے۔ بیٹری تیجی صاحب پھر چارج ہوئے گی نا، جو رمضان ہمارا گزرتا ہے بس اللہ قبول فرما لے، لیکن اس کا نام قدر نہیں ہے، یہ روٹین کا ہے، لیکن یہ بھی غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، ایک بڑا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا ہے،
شہر فی لیلۃ من الف خیر من الف شہر، برکتوں عظمتوں کا اسی سے اندازہ لگا لو، ایک رات 1000 سال راتوں سے افضل ہے۔ ایک رات 1000 سال آپ دن کو روزے رکھیں، رات کو تراویح پڑھے 1000 سال، اللہ اکبر، ممکن ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ شہر من الف لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینہ، 1000 مہینے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اس رات کے برابر ہے، یہ ایک رات اس 1000 مہینے سے افضل ہے۔ میں نے کہا اللہ نے حضور کی رحمت سے ہمیں کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ رمضان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے، اور رمضان میں عبادات کی قیمت بڑھ جانا یہ بھی حضور کی رحمت کا صدقہ ہے۔ ایک رات 83 سال 2 ماہ کی عبادت سے افضل ہونا یہ بھی رسول اللہ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور راتوں کا قیام، رات کو کھڑا ہونا تراویح میں ہے، بڑی مشکل لگتی ہے، تو یہ اللہ نے اس کو نفلی عبادت قرار دیا۔ بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں، اچھا ہیں بھی بڑے سیانے، وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تراویح، لیکن مولوی کی گردن پر رکھ کے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ تراویح فرض تو نہیں ہے؟ میں پکڑ لیتا ہوں بازو سے، میں نے کہا باقی سارے فرض پورے ہو رہے ہیں تمہارے، اور اتنے فرض چھوڑ رہے ہو، تو یہ ایک فرض بھی اگر چھوڑو گے، اور خدا کے بندے ذرا آپ غور سے، تراویح سنت ہے، اور سنت کیا ہے یہ بھی سمجھنا ہے۔ سنت روح ہے، ہمارا عمل فرض ہے، سنت اس میں روح ہے، جسم میں روح ہوگی تو بندہ ہے، اور روح نکل جائے گی مردہ ہے۔ عمل ہے اس میں سنت نہیں، وہ عمل مردہ ہے، اگر اس عمل میں سنت شامل ہو جائے تو وہ مردہ عمل زندہ ہو جاتا ہے۔ پوچھتا ہے سنت ہے تو چھوڑ دوں گا، مولوی صاحب پہلے دسن دے صحیح میں سنت ہے، میں بھی نہیں بتاتا، تقریر میں بتا رہا ہوں، فتوے میں نہیں بتاؤں گا۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، سبحان اللہ۔ اور یہ عبادت آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مستقل کوئی نہیں پڑھی، اس کا بھی جواب سمجھ لو۔ ہمیں قرآن یا سنت میں حضور کی اطاعت کا حکم ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ سنت جانتے ہیں؟ سنت عمل کو نہیں کہتے، سنت اس راہ کو کہتے ہیں جس راہ پر چل 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 کے تو بعد میں آنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ راہ ہے، پہلے بھی یہاں سے لوگ گئے ہیں۔ یہ سنت ہے، جس پر حضور کا وہ عمل جس پر صحابہ چل رہے ہیں، عمل حضور کا ہے، صحابہ کے عمل نے اسے سنت ثابت کیا ہے۔ اگر صحابہ نے حضور کے عمل کو بیان کیا اور پھر خود اس پر عمل نہیں کیا، معلوم ہوا یہ عمل مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ۔ ہمیں عمل پر حکم نہیں ہے، ہمیں کس پر چلنا ہے؟ سنت پر چلنا ہے۔ عمل اور سنت کا فرق سمجھ آ گیا؟ ہاں، یہ بھی صحابہ کا احسان ہے ہم پر، وگرنہ ہم ہر عمل کو سنت سمجھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا، یہ جو رات کی عبادت ہے نا تراویح، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اچھا ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھی ہیں، صحابہ نے ہمیشہ پڑھی ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے قاری تھے، ان کو مدینے سے مکہ بھیج دیا کہ جاؤ وہاں رش ہوتا ہے، تم وہاں تراویح پڑھا۔ اچھا، پھر ایک اور بھی دلچسپ بات ہے، چونکہ تراویح کا معنی ہے وقفے وقفے سے پڑھنا، تو 4 رکعت کے بعد وقفہ کرتے، 4 رکعت کے بعد وقفہ ہوتا۔ تم جو بیت اللہ میں ہیں، مطاف میں، وہ کیا کریں گے؟ وقفہ تو ہے، 7 چکر لگائیے کہ 2 نفل پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ وہ حریص لوگ تھے، ہماری طرف نہیں تھے، وہ حریص تھے، دین کے معاملے میں بہت ایسے رکھتے تھے۔ مکے والے کیا کرتے؟ وقفے میں فٹافٹ طواف کیا، 2 نفل پڑھ لیے۔ مدینے والوں نے سنا عجیب بات ہے یار، وہ تو بہت آگے بڑھ گیا۔ اب آج کا دور تو نہیں تھا کہ ٹکٹ لو جہاز میں بیٹھو تم بھی وہاں پہنچ جاؤ۔ بھائی 8 دن رمضان کے سفر کر کے مدینے آنا پڑتا۔ تو وہ جو مدینے والے تھے وہ کہتے تھے طواف تو اب ہم کر نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا وہ طواف کرتے ہیں اور 2 نفل پڑھتے، تو آگے بڑھ گئے۔ اب اس وقفے میں صحابہ 4 نفل پڑھتے انفرادی۔ تراویح کس طرح پڑھتے؟ اجتماعی طور پر۔ صحابہ تراویح اجتماعی پڑھتے تھے، انفرادی۔ اچھا، تراویح عشاء کے بعد وطروں سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجد میں۔ 3 فرق سمجھ لیں، تراویح اجتماعی ہے، مسجد میں ہے، اور عشاء کے فوراً بعد ہے، وطروں سے پہلے ہی ہے، یعنی عشاء کے فوراً بعد ہے۔ تہجد کب پڑھے جاتے ہیں؟ عشاء کے ساتھ یا آدھی رات کے بعد؟ آدھی رات کے بعد۔ اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں، انفرادی پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ گھروں میں پڑھتے ہیں۔ فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں کہ جو حضور 8 ہی رکھتے پڑھتے تھے، لہذا بس تم نہ 8 ہی پڑھ دو بس۔ اور اگر زیادہ پڑھ لے گا تو تھوڑا نقصان بھی ہو جائے گا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ یہ آپ 20 پڑھتے ہیں، حدیث میں 8 آتی ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ صحابہ نے کتنی پڑھی تھی؟ اس نے کہا ہمیں تو حکم ہے کہ حضور کی اطاعت کا۔ میں نے کہا اللہ نے حضور کی اطاعت کا حکم دیا، حضور نے صحابہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو آپ کس کا حکم ہے؟ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جو حضور نے فرمایا صحابہ کی اطاعت کرو، تو پھر کس کا حکم ہو گیا؟ اللہ کا حکم ہو گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا 20 کے اندر 8 ہے نا، لیکن 8 میں تو 20 نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ فرق سمجھو۔ تہجد انفرادی عبادت ہے، گھر کی ہے، آدھی رات کے بعد کی ہے۔ تراویح عشاء کے ساتھ ہے، مسجد میں ہے، اور اجتماعی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہے۔ اور رمضان آتا ہے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ 8 پڑھنی ہے یہ بھائی تم نے اگر 8 ہی پڑھنی ہے تو چپ کر کے پڑھ کے چلے جا۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کے مہینے کی بات ہو رہی تھی، من تقرب فیہ بخصلۃ، کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کی 70 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کوئی نفل نماز، نفل عبادت کرے گا، فرض کا ثواب ملے گا، فرض ادا کرے گا 70 گنا ثواب ملے گا۔ یہ امت کو یعنی پورا مہینہ 24 گھنٹے جو ممنوع اوقات ہیں اس کے علاوہ جب چاہے کوئی نفلی عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیحات کرے، دین کی دعوت دے، دین سیکھے، ہر عمل پر 70 گنا اجر ملے گا۔ اور یہ ہمارے کئی دوست تبلیغ والے بڑے سیانے ہیں، وہ رمضان میں دیکھتے ہیں دکان نے تو چھوڑنا نہیں ہے، چلے پر چلے جاتے ہیں، تو اور کام ہی کوئی نہیں ہوگا، اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا، 70 گنا سے تو معروم نہیں نہ ہوگے، لگے رہیں گے ہر وقت۔ اور پھر اگر آپ عبادت کی نیت سے سوتے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے،
اس نیت سے سوئے کہ میں اٹھ کے ظہیر صاحب کی عبادت کروں گا، تو یہ جو سو رہا ہے نا اس نیت سے میرے رب کے قربان جائیں، رسول اللہ کی رحمت سے قربان جائیں کہ یہ سونا بھی اس امتی کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور عام دنوں میں تو ہر عبادت 10 گنا ہے، رمضان میں اگر سو بھی رہا ہے اس نیت سے تو کتنے گنا ثواب مل رہا ہے؟ اور سونے کا ثواب بھی 70 گنا ہے۔ اب تو سونے کی قیمت بھی 70 گنا ہو گئی نا، تو یہ تمہارا سونا بھی سونا بن جائے گا، یہ سونا بھی سونا بن جائے گا۔ نیت کیا کرے؟ اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگوں گا۔ اور یہ بھی سمجھ لو، یہ نماز، روزہ، حج، ذکر، تلاوت صرف یہ باتیں نہیں ہیں، یہ جو تم دکان پہ جاتے ہو یہ بھی عبادت ہے۔ نیت ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، طریقہ مصطفیٰ کریم کا ہو، تو یہ جو تم 10 گھنٹے تجارت کرتے ہو یہ 10 گھنٹے عبادت بن سکتا ہے، پر سیکھنا پڑے گا تھوڑا سا، نیت درست کرنا پڑے گی، طریقہ مصطفیٰ کریم کا اپنانا پڑے گا، صحابہ نے جو حضور سے سیکھا اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ کام بڑا آسان ہے پر توجہ نہیں آنے دیتا شیطان، اس طرف توجہ نہیں آنے دیتا۔ سیکھ کر لیں گے تو تجارت بھی عبادت، سیکھ کر کریں گے تو صنعت کاری بھی عبادت، سیکھ کر کریں گے مزدوری بھی عبادت، سیکھ کر کریں گے تو ملازمت بھی عبادت، سیکھ کر کریں گے تو جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں چوکیدار کھڑے ہیں تو وہ بھی عبادت۔ حضور رحمۃ للعالمین کو اپنی رحمت کا دریا بکھیر گئے ہیں، یہ ہم ہیں، ہم اسے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں؟ اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا جو فریضہ فرض ادا کرے گا کتنا گناہ اجر ملے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام غزالی رحمہ اللہ نے قول نقل کیا سند کے ساتھ، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے کیا فرمایا تھا، جو ایک حرف پڑھتا ہے قرآن کا اس کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ 10 نیکیاں۔ کتنی ملیں گی؟ ہمارے پاس تو آج کل قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہے نہیں، یقین کرو قرآن اللہ کی صفت ہے، تم اس سے جڑ جاؤ، اپنی اولادوں کو جوڑو۔ حضور کی بات پر تو یقین ہے نا آپ کو؟ یقین ہے؟ پکا یقین ہے؟ تب میں حضور کی بات سناتا ہوں۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اب ہمیشہ کے لیے قوموں کی بلندی اللہ نے قرآن سے جوڑ دی ہے۔ کیسے جوڑ دی ہے؟ ہم کہتے ہیں ایٹم بم سے ہے عزت، ہم کہتے ہیں ہماری فوج سے عزت ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پیسے میں طاقت ہو، کرنسی میں تو تب عزت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے خزانے بھرے ہوں گے تو عزت ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن سے تمہاری عزت جوڑ دی ہے، پیٹ پہ تمہارے پتھر بندھے ہوئے ہوں گے، فرشتے تم پر رش کریں گے اور کیسر و کسرا والوں کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھا ہوا ہوگا، فرشتے تم پہ رش کریں گے۔ آپ کہتے ہیں میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، مجھے کچھ عادت ہے، الحمدللہ 13 سال کی عمر سے کبھی تلاوت کا ریس ہم لگا نہیں ہے الحمدللہ۔ اب تو الحمدللہ فرض نماز کی طرح ہی تلاوت ہے، جیسے نماز آپ کی رہ جائے تو قضا کرتے ہیں، ہم اپنی تلاوت کو اس کو قضا کر کے پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ آپ بھی نیت کر لو، تو عزت چاہتے ہیں نا، چاہتے ہیں نا عزت، اور اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں، عزت کس سے اللہ نے جوڑ دی؟ قرآن سے جوڑ دی ہے۔ نیت کر لو، ہم نے روز تلاوت کرنا ہے، مجاہد والی انشاءاللہ کا رمضان آ رہا ہے، شیطان بن جائیں گے اور ہماری رفتار اللہ تیز کر دیں گے، نیکیوں کی ہے، قرب کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ نیت آپ کریں، میرے رب آسان کر دیں گے، نیت کریں، خوشی ہو غمی ہو۔ الحمدللہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ ان کی تلاوت، ان کے اذکار میں عید والے دن بھی، کسی وفات پر فوتگی والے دن بھی مؤخر تو کیے ہیں اعمال، چھوڑے نہیں ہیں۔
رب نے اپنی رضا جوڑ کس کے ساتھ دی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جوڑ دی ہے۔ دو چیزیں اچھی طرح سمجھ لو۔ میں نے کہا قرآن کے ساتھ اللہ نے عزت جوڑی ہے، سب کو یاد ہے نا؟ اللہ نے عزت کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر قرآن کے الفاظ دیکھنے ہو تو اس کتاب میں ہے، اور اگر قرآن کی تفسیر دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کریم میں ہے۔ قرآن کی عملی تفسیر دیکھنی ہو، کوئی ان پڑھ ہو وہ کہتا ہے مجھے تو عربی نہیں آتی، میں تو اس کو سمجھ نہیں سکتا، تو چلو پھر تم آؤ میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ، تم نقل کرتے جاؤ، میرا رب اسے اصل لکھتے جائے گا۔ تم نقل کرتے جاؤ، میرا رب اسے اصل لکھتا جائے گا۔ تم نے اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جوتا بھی پہن لیا تو وہ عبادت بن جائے گا۔ بیت الخلاء چلے گئے وہ عبادت بن جائے گا۔ حضور کے طریقے سے بازار گئے تو بازار بدترین جگہ ہے، پر مصطفیٰ کریم کے طریقے کی برکت سے وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ نیت کرتے ہیں، سیکھیں گے، حضور کے طریقے کو سیکھتے رہیں گے، اور قرآن کی تلاوت میں نہ بس دو چیزیں پکی کر لو، طریقہ حضور کا کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو۔ میں لکھ کے دیتا ہوں جس طرح تم رسول اللہ کے حضور کے طریقے کی حفاظت کرو گے، میرا رب بھی تمہاری عزت اور تمہاری روزی کی ذمہ داری خود لے لے گا۔ اللہ مجھے آپ کو یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔